نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 22۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ پہلی 2 آیتیں گزر چکی۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ جو کہ مالک ہے یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا۔ پہلی 2 آیتوں میں ہم نے اللہ کی تعریف کی کہ ہم خوب تعریف کرتے ہیں، یا تمام تعریف کا اصل مستحق اللہ کی ذات ہے جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک جو کہ مالک ہے یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا۔ آگے آیت شروع ہو رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک کا مطلب ہے آپ ہی کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ نماز کی سنتیں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، جیسا کہ گزر چکا، یہ سنت مردوں کے لیے ہے۔ گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا، یہ سنت بھی مردوں کے لیے ہے۔ ان دونوں صورتوں میں خواتین کے لیے سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے، پکڑنا نہیں ہے۔ ایک اور سنت بیان کر رہے ہیں، رکوع میں پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، یعنی اپنی جو پاؤں ہے، یعنی جو گھٹنا ہے اس کو بینڈ نہ کرنا بلکہ سیدھا رکھنا۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے، یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ بھوکوں اور محتاجوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا، یعنی اپنی جو حیثیت ہے، جبکہ انسان کے لیے ان کی مدد کرنا فرض اور واجب ہو چکا ہو تب بھی ان کی مدد نہ کرنا، اس کی صورت میں پہلے بیان کر چکا۔ کسی دنیاوی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا، یعنی ارادہ کر لینا کہ میں اس سے تعلقات نہیں رکھوں گا۔ کسی جاندار کی تصویر بنانا، یہ گناہ کبیرہ اور ہے۔ کسی بھی جاندار کی تصویر کا بنانا، اگر کاغذ قلم سے بنایا جائے پھر تو بالاتفاق ہے، اگر تصویر کھنچوا کر اس کی ہارڈ کاپی کاغذ کے اوپر یا جیسے تصویر ہوتی ہے نکلوائی جائے تب بھی بالاتفاق ہے۔ ڈیجیٹل کیمرے کے اندر ہو، کمپیوٹر کے اندر ہو تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن چونکہ اختلاف ہے اور تصویر کا بنانا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ہر حال میں ہمیشہ اس سے احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا پیش آتے ہیں، شرم اور حیا جاتی رہتی ہے، اور جب شرم نہیں رہی تو آدمی جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے، اللہ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی، پھر یہ شخص لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، بلائیں اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ بعض گناہگار جو بڑے عیش میں نظر آتے ہیں، یعنی دیکھنے میں بڑے اچھے اور خوش نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور ایسا شخص اور بھی زیادہ خطرے میں ہے، کیونکہ جب یہ پکڑ میں آئیں گے تو دنیا یا آخرت میں اکٹھی سزا دی جائے گی۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا ملتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے سے تمام کام بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شروع دن میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقہ نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ ایمان کی برکت سے تھوڑے کھانے میں آسودگی ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑے کھانے میں اللہ تعالیٰ زیادہ انسانوں کی ضرورت پوری فرما دیتے ہیں۔ ایک شخص کھانا بہت کھایا کرتا تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا تو تھوڑا کھانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں کھاتا ہے، یعنی مسلمان کے لیے تھوڑا کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے دین کی برکات ہم کو نصیب فرمائے، پورے دین پر چلنا نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی عافیت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔